بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 12، سورہ النور آیت نمبر 46۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی، عمل اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ گزشتہ دروس کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، اور آج کی جو آیت ہے ہمارا عنوان ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی اہمیت انسانوں کے سامنے اجاگر فرما رہا ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے، لقد بے شک انزلنا ہم نے اتاری ہیں آیات ایسی آیتیں مبینات جو صاف صاف بیان کرتی ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے، پہنچاتا ہے، دکھاتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، ہر ایک کو نہیں، جسے چاہتا ہے۔ کون سی ہدایت دیتا ہے اللہ؟ کس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے؟ الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس جملے پہ ذرا زور کو چیک کرنا ذرا۔ حضور فرماتے ہیں، اگر تمہارے پاس ایک آیت کا علم آئے، اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ معنی کیا ہے؟ جو جو تمہارے پاس علم ہو وہ دوسروں تک کیا کرو؟ پہنچاؤ۔ یہ امانت ہے، سینہ بہ سینہ آگے چلے گی۔ اس حدیث کی روشنی اور اس آیت کی روشنی ایک جیسی ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میری طرف سے ایک آیت ہی پہنچا دو، یعنی تم میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ناظرہ؟ کیا یہ حدیث متحمل ہو سکتی ہے کہ وہ صرف ناظرہ پڑھنے کے لیے آیت آگے پہنچا دی جائے؟ جیسا کہ بر صغیر کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا، انہیں یہ صرف لگا دیا گیا، بچوں کو حفظ کرائی جاؤ تم جنت میں جاؤ گے، اور کیا کرو؟ بس قرآن مجید کے 18 قرآن مجید ختم کرو، ترجمہ نہیں پڑھنا، تفسیر نہیں پڑھنی۔ یہی ٹرینڈ ہے نا۔ بہت غلط کنسیپٹ دیا گیا۔ کاش یہ تصور دیا جاتا کہ بھائی اپنے بچوں کو قرآن مجید کا ترجمہ سکھاؤ، تفسیر سکھاؤ، پھر حافظ قرآن بناؤ۔ بچہ حافظ قرآن ہو اور ترجمہ آتا ہو، بچہ حافظ قرآن ہو اور ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی آتی ہو، پھر اس میں رنگ آتا ہے اللہ کا اور اللہ کی محبت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ناظرہ نہیں۔ تو میں اپنے دروس میں آپ سب سے عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں جو تلاوت کرتے ہیں اس کے ساتھ ڈبل سسٹم لگا دیں۔ اوپر آیت پڑھیں، نیچے ترجمہ پڑھیں، پھر آیت پڑھیں، پھر ترجمہ پڑھیں، پھر آیت پڑھیں، پھر ترجمہ پڑھیں۔ جب آپ نیکسٹ ڈے اگلا رکوع یا اگلا سپارہ پڑھنے کے لیے آئیں گے تو آپ کا دماغ کشش محسوس کرے قرآن کی کہ آپ جاؤں پتہ نہیں اگلے سپارے میں کیا لکھا ہوا ہے، آگے کیا کیا ترجمہ ہوگا۔ جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں، آپ میں سے رضا صاحب مختلف لوگ زیر مطالعہ رکھتے ہیں تفسیر کو، جب وہ ایک جگہ نشانی لگاتے ہیں نا، ایک ٹاپک ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسرے دن جب وہاں سے پڑھتے ہیں تو ان کو مزہ آتا ہے، نئی بات کیا بیان ہو رہی ہے۔ آپ ذرا قرآن حکیم کی طرف دیکھیں تو مطلب کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے پہنچاؤ، علم پہنچاؤ۔ کیا؟ ولو آیا، اگرچہ ایک آیت کا علم ہی کیوں نہ ہو۔ ایک آیت کیا کہتی ہے؟ اب ترجمے کی طرف آئیں ذرا۔
قرآن حکیم کی جو آیت آپ نے آج کا موضوع سخن بنائی ہے ذرا اس کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک ہم نے اتاری ہیں ایسی آیتیں جو صاف صاف بیان کرتی ہیں. آپ یہاں رک جائیں، فل سٹاپ لگا دیں. اللہ کہتے ہیں میں نے ایسی آیتیں اتاری ہیں جو کہ صاف صاف بیان کرتی ہیں. کریں ناظرہ قرآن مجید کا، پڑھیں آپ قرآن مجید بغیر ترجمے کے پڑھیں آپ. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کیا بیان کیا اللہ نے؟ اللہ کہتا ہے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہیں. یہ آیت کیا کھول کر بیان نہیں کر رہی؟ یہاں پر مقصدیت کی طرف ذہن کو مبذول کرایا گیا ہے، مقصد کی طرف، کہ وہ آیت عرب لوگ جانتے ہیں، ان کی عربی زبان ہے نا، وہ قرآن مجید کا ترجمہ تو ویسے بھی جانتے ہیں، ان کا بچہ جانتا ہے. ان کے لیے فض اور ہے، ہمارے لیے حفظ اور ہے. ان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت اور ہے، ہمارے لیے اور ہے. کیسے؟ وہ بغیر ترجمے کے بھی پڑھیں گے ان کو سمجھ آئے گی خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے، خدا یہ. اجمیوں کے لیے خصوصی طور پہ محنت ہے، اجمیوں کے لیے محنت کرنی چاہیے، اجمی لوگ محنت سے پڑھیں. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. اللہ فرما رہا ہے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہیں. یہ آیتیں کیا بیان کر رہی ہیں؟ بھائی تب پتہ لگے گا نا جب ہم اس کی آیت کا ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے. معنی کیا ہوا؟ قرآن سمجھنے کے لیے آیا، پہلا درجہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا. یہ کنسیپٹ ہونا چاہیے. نعتہ مانگنے کے لیے آتے نا گاؤں میں لوگ، مڑی تے تھی پڑھی ہے جی، پورا قرآن پڑھے اس، کلمے بھی آنس، نماز نہ سبق بھی آنس. یہ کرائٹیریا نہیں ہے. یہ ہے کہ میرے بچے نے قرآن مجید الحمدللہ تفسیر سے اور ترجمے سے پڑھا ہوا. اور جو بچہ قرآن مجید تفسیر اور ترجمے سے پڑھ لیتا ہے وہ آدھا عالم ہوتا ہے. وہ عالم قرآن مجید کا علم اس کے سینے میں آ گیا، ڈر خدا کا اس کے سینے میں آ گیا، تقوی اسے نصیب ہو جائے. قرآن جو پڑھتا ہے اللہ اسے تقوی عطا فرما دیتا ہے. قرآن جو پڑھتا ہے رب اسے اپنے محبوب کا عاشق بنا دیتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اب ایک اور آیت سنیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بیان کیجیے ان کے ساتھ گاؤں والوں کا قصہ. میں نے ترجمہ کر دیا. اب جس وقت ہم بس پڑھ رہے ہیں ثواب ہے، یہ اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب نہیں، ثواب ہے. اس میں کوئی وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے وہ اس کا انکار کر دے کہ خالی اپنا قرآن مجید کی جو آپ تلاوت کرتے ہیں، جو میں نے آج کل بھی آپ کو دیا تھا اسماعیل آنیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اثار ثواب کے لیے، ثواب تو ہے لیکن مقصدیت کیا ہے؟ مقصدیت کچھ بھی نہیں. دنیا میں آئے جی میں نے 45 قرآن مجید ختم کیے، کئی احکام ایسے ہوں گے جو قرآن میں گزریں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. قرآن ہماری نظروں سے تو گزرا، دل سے نہیں گزرا. قرآن نظروں سے بھی گزرے، قرآن روح کے اندر سے گزرے، قرآن دل میں بسیرا ڈالے، تب ڈالے گا جب آپ ناظرہ بھی پڑھیں گے، ترجمہ بھی پڑھیں گے، تفسیر بھی پڑھیں گے. قرآن آپ کے دل کے اندر سے جس وقت جلوے کر کے جائے گا نا، آپ کے اندر روشنی بھی کرے گا اور آپ کے ساتھ قبر میں وہ روشنی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اللہ فرماتا ہے لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے اتاری ہیں ایسی آیتیں جو صاف صاف بیان کرتی ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. ہدایت کا معنی کیا ہے بھئی؟ ہادی کا نام سنا ہے؟ ہادی مثلا راستہ دکھانے والا. ہادی کا معنی تھا کہ راستہ دکھانے والا. ہادی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھا. اللہ فرماتا ہے واللہ، اور اللہ تعالیٰ یہدی راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے. سب کو ہدایت نہیں دیتا اللہ، سب کو اللہ ہدایت. معنی کیا ہوا؟ اللہ پھر جسے اپنے راستے کی ہدایت عطا فرما دے اس پر رب کا شکر ادا کرنا لازمی ہے. دل کے اندر سوچیں رب خود کہہ رہا ہے میں سب کو ہدایت نہیں دیتا،
میں سب سے محبت نہیں کرتا، میں سب کو اپنی بارگاہ میں نہیں بلاتا، میں سب کو توحید کا جام نہیں پلاتا، اور جسے جسے رب نے توحید کا جام پلا دیا، اپنے نبی کی محبت عطا فرما دی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر انشاءاللہ تو نے مجھے چنا ہے، اللہ نے اسے چنا ہے۔ الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، سیدھی راہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو قرآن حکیم کی آیات مبینات کی تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فقط تلاوت بغیر ترجمے کے اور تفسیر سے جو ہمارا کنسپٹ بنا ہو ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن اسی پہ اکتفا کی توفیق کبھی اللہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ ترجمے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔